السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد نبی اللہ۔ میں آج جو بیان دے رہا ہوں یہ غیر اسلامی امتوں کو دعوت نبوت اور دعوت رسالت نبی آخر الزمان کی دے رہا ہوں، اور آج ان سے میرا یہ خصوصی بیان ہے کہ وہ توجہ سے سنیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس کے بعد میں پھر اسی کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اور اسی مسودہ کو تیار کر کے پھر میں پیش کروں گا۔ تو آج میں اس لیے اردو میں دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی سنیں، اور غیر اسلامی امتیں ہیں وہ میرے اس بیان کو سنیں اور اس پہ غور کریں، تدبر کریں، تو ان کے لیے راستے کشادہ ہو جائیں گے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ آج محمد کی رسالت سے متعلق خطبہ پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ عشق رسول محبت نبی میں یہ خطبہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس خطبے کو آگے فارورڈ کریں۔ اللہ کے رسول کی محبت میں یہ ذمہ داری آپ لوگوں کو میں سونپتا ہوں۔ اس دعوت اور تبلیغ کے کام میں آپ لوگ جو ہیں ان پہ لازم قرار دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور ثواب جاریہ حاصل کریں۔ میرا یہ خطبہ جن مخاطبین سے ہے وہ اہل یہود ہیں، اہل مسیح ہیں، بدھ مت ہیں، ہندو مت ہیں، سکھ مت ہیں، سابی ہیں، کامونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنی ہیں وہ جتنی بھی امتیں ہیں، سب سے میرا یہ خطاب ہے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔ روئے زمین پر جس طرح یہ فلاحی اور اصلاحی اور تعمیری اور اخلاقی کام کر رہی ہیں یہ باقی امتیں، تو ان کو میں نہایت سراہ رہا ہوں اور سراہتا ہوں کہ یہ سب اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام بہت ہی تعمیری اور بہت ہی اصلاحی ہیں اور انسانیت سے بھرپور ہیں۔ اس بات کا اعتراف میں کرتا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی اللہ کو یکتا کہتا ہے، خداوند کہتا ہے، بھگوان کہتا ہے، رام کہتا ہے، ایشور کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے، گرو کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے، پالنہار کہتا ہے، یا خدا کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے، یا آسمان والا کہتا ہے، یا اوپر والا کہتا ہے، جو بھی یہ کہتے ہیں، مگر ذات ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ جس نام سے بھی پکاریں، چاہے اسے رحمان کے نام سے پکاریں، رحیم کہیں، اللہ کہیں، تو ان سب کا جو سوچ ہے، نظریہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ میں غیر اسلامی امتوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے نظریے میں سب سے پہلے اہل یہود جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودا، اور پھر بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اسی طرح مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی پاک دامن محترمہ مطہرہ معطرہ منورہ مریم بی بی کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے باقی جو بت مت ہیں وہ ذوالکفل یعنی گوتم بدھ کے ماننے والے ہیں اور انہی کے پیروکار ہیں۔ لہٰذا ہندو جو ہیں وہ اصحاب الرس
قرآن نے اس کا ذکر فرمایا کہ اصحاب الرس وہ لوگ تھے کہ جن کے گھروں میں کنویں ہوا کرتے تھے. جب موئنجو دڑو اور ہڑپا کے یہ برصغیر پاک و ہند کا علاقہ تھا تو اس میں جب ان کی کھدائی ہوئی تو ہر گھر میں سے کنویں برآمد ہوئے. اور اللہ کے کتاب آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا ذکر کر چکی ہے کہ اصحاب الرس بھی ان میں بھی انبیاء آئے تھے. لہٰذا ہندوستان میں بھی آج یہ جو رام، بھگوان، ایشور، سیتا، یہ اس قسم کے جتنے بھی ہیں یہ سب ان کے بھگوان یا اللہ کی طرف ہی لے جانے والے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ امتیں باقی سب امتوں سے ہٹ کے، خاص کر مسلم امت سے ہٹ کے دنیا میں بڑے فلاح کے کام کر رہی ہے، اصلاح کے کام کر رہی ہے اور بہت سراہنے والی یہ امتیں ہیں. مگر یہ سارے وہ عمل کر رہی ہے جو شریعت محمدیہ میں ہے. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج ان کا ہر کام، ہر عمل وہی ہے جو شریعت محمدیہ نے کہا، جو شریعت اسلامیہ میں ہے وہی ہے. اصل میں انہوں نے صرف تمام انبیاء پہ یہ ایمان لے آئے اور ایک نبی کو چھوڑ دیا. جس طرح مسلم پہ اللہ نے واجب کیا، لازم کیا، ان پہ ضروری قرار دیا، فرض کیا کہ باقی تمام انبیاء کو بھی ہم نے ماننا ہے، اسی طرح ماننا ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نے کسی بھی رسول کے درمیان کوئی ایک میں بھی فرق نہیں کرنا، اللہ نے یہ فرض قرار دیا ہے. تو لہٰذا میں ان امتوں سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں کہ جب آپ سارے انبیاء کو مان رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ لوگوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ جلیل القدر نبی ہیں، تو پھر ایک محمد کا بھی اعتراف کر لیں اور اس کو بھی مان لیں، کیونکہ آپ کے سارے کام جو ہیں وہ محمد ہی کی تعلیم کے مطابق ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے. میں حقیقت کہتا ہوں کہ یہ سارے کام جو آج آپ کر رہے ہیں دنیا میں انسانیت کے ناطے، آدمیت کے ناطے، جہاں بھی یورپ دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، جرمن دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، جتنے بر اعظم ہیں، جتنی بھی غیر اسلامی امتیں ہیں، وہ سارے کام محمد نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کر رہی ہیں. ہاں، اگر نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر چھوڑا ہے تو وہ مسلم نے چھوڑ دیا. یہ بات کا میں اعتراف کرتا ہوں اور اسی بات کو میں مانتا ہوں. آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیں، اسلام کو دیکھیں. امت محمدیہ کو نظر انداز کر کے شریعت محمدیہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں. میں آج بھی کہتا ہوں بغیر تعصب کے اور بلا تعصب ایک مرتبہ محمد اور اس پر آسمان سے اتری ہوئی کتاب قرآن کو دیکھیں. آپ یقین کریں گے کہ وہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں وہی محمد کہہ کے گیا ہے. آپ کو ابراہیم و اسحاق میں محمد نظر آئے گا، آپ کو یعقوب اور یوسف میں محمد دکھائی دے گا، آپ کو داؤد و سلیمان کا عکس محمد میں نظر آئے گا، موسیٰ و ہارون اور عیسیٰ کی ہر ادا اور ہر انداز میں آپ کو محمد ہی نظر آئے گا. تو آپ ایک دفعہ اس بات پہ اقرار کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ جو اخلاقیات اور جو معاملات آپ کے ہیں وہ باقی سارے محمد کے ہی تعلیم ہے. میں سچ کہتا ہوں، صرف ایک دفعہ محمد کا اقرار کر لے، اتنی سی بات ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں اور رسول تھے اور اس کے نبی ہیں اور اس کے نبی تھے اور آخری نبی ہیں. اس بات کو مان لے. میں مانتا ہوں کہ مسلمان دہشت گرد ہے. میں مانتا ہوں کہ مسلمان شدت پسند ہو گیا. میں مانتا ہوں آج کل کا مسلمان تشدد پسند ہے. میں مانتا ہوں مسلمان حق چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، حق چھیننے کی اور حق لینے کی بات کرتا ہے. میں آج بھی مانتا ہوں کہ مسلمان نے خود شریعت سازی کر لی
ان کے علماء نے، ان کے فقہا نے، ان کے محدثین نے خود شریعت سازی کی اور اللہ کے نبی کی شریعت کو پس پش ڈال دیا۔ میں مانتا ہوں مسلمانوں کو نہ دیکھیں، مسلمانوں نے آج اپنے اعلیٰ مرتبت عظیم الشان نبی کو چھوڑ کے خود اپنی دین سازی کر لی ہے۔ ہر نبی کے قول کو انہوں نے رد کیا ہوا ہے اور اپنے فقہا کو، اپنے علماء کو اور اپنے مفتیان کو اور اپنے استادوں کو لے کے اور اپنی ہی کتابوں کو لے کے اور اقوال رجال پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ نے سب کام اللہ کے نبی آخر الزمان کے لیے کیے۔ جو کام ابراہیم نے کیا، اسماعیل و اسحاق نے کیا، یعقوب و یوسف نے کیا، داؤد و سلیمان نے کیا، موسیٰ و ہارون نے کیا، عیسیٰ اور مریم نے کیا، آپ سب وہ کام محمد نے بھی کیے۔ محمد اٹیسٹیشن کے لیے آئے تھے، محمد ایکنالج کے لیے آئے تھے، تو محمد کو پہچان لے۔ ایک دفعہ آپ کہہ دیں کہ محمد بھی رسول اللہ ہے، محمد بھی نبی اللہ ہیں، یقین کرے دنیا میں خلیفت اللہ کا نفاذ ہو جائے گا۔ آپ کی وجہ سے اس روئے زمین پہ خلافت آ جائے گی، کیونکہ مجھے آپ ہی میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ میری اس بات پہ غور کریں۔ مسلمانوں کو قطعاً نہ دیکھیں، مسلمان بھٹک چکا ہے، مسلمان غافل ہو چکا ہے، مسلمان بٹواروں میں بٹ چکا ہے، مسلمان جماعتوں میں، فرقوں میں، فقوں میں لٹ چکا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میں صحیح ہوں اور سب غلط ہیں۔ صحیح ہیں تو آپ ہیں، کیونکہ شریعت محمدی آپ کے پاس آ گئی، آپ دنیا پہ غالب ہیں، آپ دنیا کے دستور اور نظام کو چلا رہے ہیں۔ میں تمام آج ہندو کی میں تعریف کرتا ہوں، وہ جتنے نیکی اور پارسائی کے کام کر رہے ہیں۔ میں سکھ یاتری کی تعریف کرتا ہوں، میں بدھسٹ کی تعریف کرتا ہوں، میں یہودی اور عیسائیوں کی تعریف کرتا ہوں، میں بدھ مت کی تعریف کرتا ہوں، میں تمام غیر اسلامی جتنی بھی امتیں ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور ان کو میں سراہتا ہوں۔ مگر ایک مرتبہ آپ اتنا کہہ دیں کہ ہم بھی محمد کو ماننے والے ہیں، محمد کے پیروکار ہو جائیں گے، دنیا میں ایک ہی نبیوں کا نظام چلے گا، سب نبیوں کا نظام چلے گا، آدم سے لے کے محمد تک سارا نظام وہی انبیاء کا ہے، وہی رسول ہوں گے، وہی اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا نظام ہوگا، اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوگا صرف۔ اور یہ کرن مجھے آپ لوگوں میں نظر آتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں مسلمانوں سے دل برداشتہ ہو چکا ہوں، میں مسلمانوں سے میں ان سے مجھے کرن نظر نہیں آ رہی، مجھے ان میں صرف آپس میں مناظرے، جھگڑے اور آپس میں فساد اور ان مسائل پہ وہ لڑ رہے ہیں جن مسائل کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نور و بشر پہ، حیات و ممات پہ اور مختلف درود و سلام پہ، ان چیزوں پہ انہوں نے مسئلے کر دیا، حجاب پہ، پردے پہ، یہ سب چیزوں پہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو الجھا کے رکھ دیا۔ خمیر کھانا ہے تو پتیلی نہیں کھانی، مسلمانوں نے اپنے آپ کو لٹا کے رکھ دیا ہے۔ ایک ہو جائیں۔ میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں، میں اہل یہود سے، اہل مسیح سے، بدھ مت سے، ہندو مت سے، سکھ سے، سب سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ جب بھگوان کو، رام کو، گاڈ کو، ایشور کو، تمام آپ دیکھو خداوند کو، خدا کو ماننے والے ہیں، تو ان کے انبیاء کو آتے آتے محمد پہ کیوں رک گئے؟ مان لے ایک دفعہ، اس کو بھی اعتراف کر لے اور ٹیسٹیفائی کر لے کہ محمد بھی اللہ کے رسول اور نبی ہے۔ تو میں یقین کہتا ہوں کہ دنیا میں خلیفت اللہ کا وہ جو قرآن کا لفظ ہے وہ قائم ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، پیار ہو جائے گی، سلامتی ہو جائے گی۔ یہ میری ایک کرن امید کی جو ہے وہ آپ کی طرف ہے اور میری نگاہیں آپ کی طرف ہیں۔ مسلمانوں نے بڑا مایوس کر دیا، بہت مایوس کر دیا، وہ ہر بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، کہیں مسجد پہ جھگڑا ہے
تو کہیں پہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس پہ جھگڑا ہے، تو کہیں کشمیر پہ ہے، تو کہیں چیچنیا پہ ہے، تو کہیں بوسنیا پہ ہے، تو کہیں پہ کہاں پہ فسادات ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں مسلمانوں کا دین وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ کسی میں مداخلت کرنے والا دین نہیں ہے، وہ کسی پہ اعتراض کرنے والا دین اسلام نہیں ہے، وہ تو حق چھوڑنے کا دین ہے، وہ تو حق دینے کا دین ہے، وہ تو پیار اور محبت سے سینے لگانے کا دین ہے۔ تو آپ لوگوں میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ بس میں یہی آپ سے التجا کرتا ہوں اور یہی آپ سے التماس کرتا ہوں۔ میرا یہ بیان لمبا ہو گیا ہے، اس کو دیکھیں، سنیں اور اس کو آگے فارورڈ کریں۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اب اس تعصب میں نہیں کہ ہم نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا۔ جب ہم سچی بات کریں گے تو پھر پہلے انگلی اپنوں پہ بھی اٹھائیں گے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے، جہاں جو غلط ہوگا اس پہ انگلی اٹھائیں گے۔ خفا نہ ہو، میری کسی سے ذاتی عداد نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، میں سب سے پیار کرتا ہوں، مگر جہاں جو غلط ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بگاڑ کے رکھ رہا ہے، تو اس پہ تو بات کرنی بنتی ہے نا۔ بس یہی کہتا ہوں، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔